جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھیں. الحمدللہ. اسٹارٹنگ میں ہی ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سنتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے بوسٹ ہوتا ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے جڑنے کے لیے اور اس کو بہترین سیکھنے کے لیے اور اس پہ تدبر کرنے کے قابل خود کو بنانے کے لیے پھر ہم گرامر سیکھتے ہیں. ہم انشاءاللہ جو کل ہماری کلاس نہیں ہو پائی تھی تو ریویژن کی کلاس انشاءاللہ آج ہم لیں گے. اور بہت امپورٹنٹ جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس ویک کے سب بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. کچھ ٹیکنیکلٹیز بھی ہیں. تو انشاءاللہ اس جو یہ سارے ویک کے ہمارے جو بھی ٹاپکس ہیں یہ جب ریوائز ہوں گے تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اور اگر کچھ ڈم ہو گئے تھے مائنڈ میں تو انشاءاللہ وہ بھی ریفریش ہو جائے گا سب کچھ. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الاشياء كما هي. آمین یا رب العالمین. ہمارا ٹاپک مرکبات کا جو لاسٹ ٹاپک تھا وہ تھا مرکب جاری. جاری اور جار اور مجرور یہ کچھ ملتے جلتی ٹرمز ہیں. اور جو مرکب جاری ہے بیسیکلی اس میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر ایک اس کے اندر جو دو کمبینیشنز پائے جاتے ہیں اس میں سے نمبر ایک ہے حروف جارہ اور نمبر 2 ہے مجرور. آپ کو جب بھی حروف جار نظر آئیں جو کہ با کاف تا لام واو من فی عن حتی الی یہ ہے با کا تا واو لام من فی عن حتی الی. ٹھیک ہے یہ حروف ہیں حروف جارہ. اور اعلیٰ بھی اس میں آتا ہے. من فی عن حتی الی اور اعلیٰ بھی ہے ساتھ میں. تو یہ ہمارے کچھ حروف جار ہیں حروف جارہ جن کو کہتے ہیں. جب بھی یہ کسی بھی اسم سے پہلے آ جائیں تو یہ اس کو مجرور کر دیتے ہیں. یعنی مجرور کا کیا مطلب ہوا؟ مجرور کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لاسٹ پر آپ کو اگر وہ سنگولر یعنی اگر وہ واحد یا پھر جمع مکسر ہے تو آپ کو اس کے لاسٹ پر کسرہ نظر آئے گی یعنی زیر. اور اگر وہ تثنیہ یا پھر وہ جمع ہے تو پھر اس کی شکل مختلف ہوگی. اور وہ اس طرح سے کہ جب وہ تثنیہ ہوگا تو آنی کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ جی مجرور حالت سوچیں آنی کی کیا مجرور حالت ہوتی ہے جس کے لاسٹ پر آنی ہو؟ آئینی. ایگزیکٹلی بارک اللہ فیک آئینی. اور اگر مجرور جمع مذکر کے طور پر ہم نے اس کو مجرور بنانا ہو تو اونا کی سے لاسٹ پر کیا چینج آئے گا جو مجرور بناتے ہوئے؟ اینا. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو یہ کچھ تبدیلیاں ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ اگر مؤنث میں جمع بنائیں اور اس کا آپ نے مجرور بنانا ہو تو پھر مجرور کے میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ آتن سے کیا بن جائے گا؟ آتین آ جائے گا. آتن آ جائے گا. بارک اللہ فیک. اب آپ ایسا کریں ایک بار شو کر دیں جو چارٹ ہے تاکہ سب کے لیے ایک آسانی ہو جائے دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا. فیمنن بھی اور میسکولن بھی.
یہاں پر سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مؤنث اسم چارٹ ہے اس میں جر کی پوری لائن نیچے والی ہے. جر شکل کیسی ہوگی نیچے دیکھیں. مسلمتین اور اس کے بعد مثنیٰ میں یعنی دو لوگوں میں اگر جر بنے تو کیا حالت اس کی ہو جائے گی؟ مسلمتینی. اور اگر جمع سالم میں اس کا آپ جر بنا رہے ہیں تو وہ آتن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم مذکر کا دیکھیں چارٹ تو مذکر کے چارٹ میں ہم دیکھتے ہیں بالکل لاسٹ لائن ہی ہے اور اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو مسلمین زیر شو کر رہا ہے واحد میں. مسلماتین میں بھی ہم نے دیکھا تھا واحد میں زیر ہے اور یعنی تنوین ہے دو زیر. اور یہاں مفرد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس کو ہم جی. اس کے بعد ہے مثنیٰ. اگر کسی کا مائک ان میوٹ ہے تو پلیز میوٹ کر لیں. جی. مسلمین سے جر کی لاسٹ لائن ہے مسلمینی اور الف جو ہے وہ آپ دیکھیں سب سے پہلی لائن میں آنی ساؤنڈ تھا. اور میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا وہ یہ کیا تھا ڈیفالٹ سٹیٹ تو یہی ہے جو سب سے اوپر ہے. آپ لوگوں میں آج جو ایگزام میں کوشچن آیا تھا ڈیفالٹ سٹیٹ کا تو اس پہ کچھ لوگ کنفیوز بھی ہو رہے تھے ڈیفالٹ سٹیٹ کیا چیز. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر جنرلی آپ کے سامنے تثنیہ جمع یا پھر واحد کی بات کی جائے اور اس کے آپ کے پاس کوئی اور دلیل نہ ہو اس کو نسب بنانے کی یا پھر جر بنانے کی تو جو ڈیفالٹ سٹیٹ ہے جس میں آپ بات کریں گے وہ ہے جس کے لاسٹ پر پیش ہے مسلمن. تثنیہ میں آنی ساؤنڈ اور جمع میں اونا ساؤنڈ. ٹھیک ہے. تب آپ جمع مذکر کی جب آپ کے سامنے بات کی جائے گی تو آپ اسے مسلمونہ کہیں گے. جب کوئی وجہ آ جائے گی یعنی جیسے حروف جارہ آ رہے ہیں یہ ایک وجہ ہے مسلمونہ کو بدل دینے کی تو مسلمونہ تب بدلے گا جب اس سے پہلے حروف جار آ رہے ہیں. ادروائز یہ نہیں بدلے گا. کیوں بدلے گا؟ کیونکہ اب حروف جارہ نے ان کو مجرور بنانا ہے جو کہ اینڈ والی لائن جر ہے. تو پھر یہ واؤ جو ہے یا سے بدل جائے گا مسلمونہ مسلمینہ میں بدل جائے گا. تو ڈیفالٹ جو سٹیٹ ہے یعنی اوریجنل سٹیٹ ہے وہ پہلی لائن ہی ہے یعنی رفع. آپ سے کوئی جنرلی پوچھتا ہے جمع مذکر کے بارے میں بتائیں تو آپ نے مسلمینہ نہیں کہنا آپ نے مسلمونہ ہی کہنا ہوتا ہے. اور ڈیفالٹ کا مطلب یعنی کہ جو اس کی اصل شکل ہے. بدلاؤ تب آتا ہے جب جیسے مثال کے طور پہ ورب انگلش میں آپ وربس کو دیکھیں ان کی ڈیفالٹ سٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کی فرسٹ فارم آپ جنرلائز کرتے ہیں فرسٹ فارم آپ اس کے بعد سیکنڈ یا تھرڈ فارم تب بناتے ہیں جب کوئی وجہ آ رہی ہو جب کوئی ریزن ہو جب آپ پاسٹ میں بات کر رہے ہیں یا پھر کچھ نہ کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں سینٹینسز میں جس کی وجہ سے آپ کو اس کو سیکنڈ یا تھرڈ میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے عربی میں بھی کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اس ڈیفالٹ سٹیٹ سے اس کو کسی اور سٹیٹ میں نصب یا جر میں لے کے جانا پڑتا ہے. ادروائز اس کی ڈیفالٹ سٹیٹ رفع ہی ہوگی. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہے یہاں تک تو وہ ضرور پوچھ لیں. میم اس کے آگے جو تھا کہ ڈیفالٹ سٹیج ہوتی ہے اس کو اس کی حالت کے بدلنے کی کیا اقدام کتنی ہیں 4 حالتیں ہیں یا 8 حالتوں کا کچھ تھا اس طرح سے کوشچن. کوشچن رپیٹ کریں پورا. میں نے اوپن کر کوشچن میں یہی تھا نا کہ ڈیفالٹ سٹیٹ is light and there are 4 reasons it could be heavy. تو اگر ڈیفالٹ سٹیٹ تو پتہ چل گیا کہ اسم کی یہ والی حالت ہے تو اس کی کون سی ریزن ہے جو اٹ کوڈ بی ہیوی. تو یہ تو ڈیفالٹ سٹیٹ پہلے ہیوی ہے نا یہ لائٹ تو نہیں ہے ایسے ہی ہے. دیکھیں لائٹ چارٹ جو تخفیف والا چارٹ ہم نے پڑھا ہے وہ الگ چارٹ ہے. جی میم. ڈیفالٹ سٹیٹ یہ ہے جس میں ہمیں اب بھی دیکھ رہے ہیں یعنی یہ ہیوی سٹیٹ ہے یہ ڈیفالٹ سٹیٹ ہے. اگر آپ کو اس کو مارفا میں چینج کرنا ہے
وہ پھر کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس کی بنیاد پر آپ اس کو بدل رہے ہوں گے. جملے میں اس کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے, یا مرکب بناتے ہوئے دیکھیں آپ, جب آپ مرکب اشاری استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اب آپ نے اسم اشارہ لگا دیا ہے ساتھ, مشار علیہ آپ کو الف لام کے ساتھ ہی لے کر آنا ہے. یہ رول ہم نے پڑھے ہیں نا. جی اگر آپ کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے, یعنی کوئی رولز ایسے اسٹرکٹ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ کو اس کو الف لام کرنا ہے, تو ڈیفالٹ اسٹیٹ تو یہی ہوئی نکرہ. ٹھیک ہے, ہیوی جس کو کہتے ہیں. سر اگر الف لام ہم لگا رہے ہیں جیسے المسلم لگا رہے ہیں تو یہ بھی ڈیفالٹ اسٹیٹ ہوگی کہ نہیں؟ المسلم کو ڈیفالٹ اسٹیٹ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. ڈیفالٹ اسٹیٹ وہ نہیں ہوگی. ڈیفالٹ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو آپ, یعنی ڈیفالٹ اسٹیٹ سے میں نے ابھی آپ کو ایک ایگزامپل دیا نا, کہ جب آپ نے ایک ورڈ یوز کرنا ہوتا ہے انگلش میں, تو آپ جب اس کی کوئی بھی مثال دیتے ہیں, مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ ایک ورب لے لیتے ہیں, اب میں جا کے تھرڈ فارم کوئی ورب نہیں لوں گی, بلکہ سمپل میں کوئی ورب اٹھا لوں گی جو ڈیفالٹ اس کی اسٹیٹ ہے, اور اس سے میں مثال کروں گی سیکنڈ فارم تھرڈ فارم کے اوپر جانے پر. اسٹیٹ ہوتی ہے. ڈیفالٹ اسٹیٹ اسٹیٹ کے سے بعد مراد اس کی باتیں چینج ہو سکتی ہیں. ڈیفالٹ اسٹیٹ سے مراد ہے نا وہ مین اسٹیٹ جو آپ کہہ رہی ہو نا. آپ نے بالکل صحیح سمجھا, جو اس کی اوریجنل اسٹیٹ ہے وہ ڈیفالٹ. ٹھیک ہے, طاقت آپ کو کلیئر نہیں ہوا؟ جی میم کلیئر ہو گیا. اوکے الحمدللہ. یہ ڈیفالٹ اسٹیٹ ہے, اور ہم اس کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن کی وجہ سے, کہ ہم نے اگر نکرہ کو معرفہ کرنا ہے تو پھر ہم الف لام لگا رہے ہوں گے. پھر اگر ہم نے اس کو لائٹ کرنا ہے, یعنی ہم نے اس کے لاسٹ پر نون کو ڈراپ کر کہتا ہے کہ سے حروف آئیں تب تکلیف کریں, دس از ڈیفالٹ اسٹیٹ. ٹھیک ہے, یعنی ہم روٹین میں یہ نون گرانے والا کام نہیں لے کے چل سکتے. دیکھیں جب ہم نے یہ چارٹ پڑھا تھا تخفیف والا, تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب یہ کوئی وجوہات آئیں گی, جب یہ ڈیفالٹ کیا جائے, جب سوری اس کو چینج کیا جائے گا, تخفیف کی جائے گی, تب آپ کو یہ دوبارہ چارٹ پڑھایا جائے گا. لیکن ابھی صرف سمجھ لیں. پھر اس کے بعد جب وہ رولز آئے جس میں کہ تخفیف کے علامات آئیں, اور وہ علامات جس کی بنیاد پر کچھ حروف تھے, جب وہ آ جائیں گے تو پھر تخفیف ہوگی, پھر یہ نون ڈراپ ہوگا, پھر حرکت ایک سنگل رہ جائے گی. اور وہ ہم نے مرکب اضافی میں پڑھے تھے, یاد ہوگا آپ کو. جی میم. یعنی بعض اوقات کچھ حروف اور بعض اوقات جب وہ میم مضاف یہ بن جو گئے. ہے جو اگلا کوشچن ہے اس کو اگر ہم آنسر دیں. آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے. میم اگر ہم اس کوشچن کو لیں نیکسٹ والے کو اس پارٹ میں کہ اسم کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں جس میں ہم کسی اسم کو اگر لائٹ ہے اس کو ہم ہیوی کر سکتے ہیں, تو کتنی ریزنز ہو سکتے ہیں کہ کسی لائٹ اسم کو ہم ہیوی کر سکیں؟ دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ ہی رانگ ہے. آپ کے نبی نہیں میم یہ تو رانگ ہوگی نا, لیکن اس مطلب یہ کوئی ہے, کوئی رولس ہے کہ لائٹ کو ہیوی کرنا ہو تو اس کے لیے کتنے ریزنز ہوں گے؟ دیکھیں آپ کو تو یہ سوچنا ہے کہ کون سی ریزن میں آپ لائٹ کر سکتے ہیں. جی آپ کو تو یہ تھا نا, آپ کو تو اسٹیٹمنٹ ہی غلط بتائی گئی ہے کیونکہ وہ فالس ہے. صحیح. اس کے بارے میں نہیں سوچنا کہ اس کو کیسے, یعنی اس کے کیا کیا رولز ہوں گے جب یہ آئے گی, بلکہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اگر کوئی دوسری اسٹیٹ ہے کیا کیا رول ہوں گے جب وہ آئے گی. جی ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ جی میم آ گئی. اوکے الحمدللہ. جی اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی ہے.
دیکھیں بالکل کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہیں جو بالکل پیسیو ہوتے ہیں. اگر انہیں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، کلاس ایک جگہ ہی ایسی ہے جہاں جو ہے ہی اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ سوال کیے جائیں اور وہاں پر غلطیاں کی جائیں اور اس کے بعد اصلاح کروائی جائے. کلاس تو جگہ ہی ایسی ہوتی ہے. اگر آپ خاموش رہیں گے تو کیسے سیکھیں گے؟ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی ہوتی تو وہ پلیز ضرور پوچھا کریں. جی اب ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. ہمارا ٹائم بھی کم رہ گیا. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال. ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں ہم جب مرکب کا استعمال کرتے ہیں تو وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ ہے کیا. جملہ اسمیہ ایک سینٹینس کو کہتے ہیں، یعنی جو اسم سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر خصوصیات کیا ہوتی ہیں کہ اس کے اندر ایک مبتدا ہوتا ہے نارملی اور ایک خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک مبتدا اور ایک خبر، دونوں ہی اسم ہوتے ہیں کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے. اور اس کے اندر خاص چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کا جو مبتدا ہے اور جو وہ معرفہ ہوگا اور جو خبر ہے وہ نکرہ ہوگا جنرلی. اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے مبتدا کی وہ یہ ہے کیونکہ یہ ابتدا کرنے والا اسم ہے اس لیے یہ رفع حالت میں ہوتا ہے، مرفوع، یعنی ڈوئر کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے. اور جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ بھی مرفوع ہی ہوگا. دونوں اسم ایک دوسرے سے لنک بھی ہوں گے. تو یہ خبر اور مبتدا کا کمبینیشن ہوتا ہے لیکن یہ مرکب نہیں ہوتا، یہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ہے کا معنی پایا جاتا ہے. اب ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں کہ مرکبات کا استعمال جملہ اسمیہ میں تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں. جملہ اسمیہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا بھی ہوتا ہے اور خبر بھی ہوتی ہے. اور جب ہم مرکب استعمال کر رہے ہیں تو مرکب مبتدا کے اندر بھی یوز ہو سکتا ہے اور وہ خبر کے اندر بھی یوز ہو سکتا ہے سوائے مرکب جاری کے. کیونکہ آپ نارملی آپ یہ دیکھیں کہ ہم کسی جملے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں، کیونکہ وہ تو شروع ہی کس سے ہو رہا ہے؟ با سے، اور با حروف جارہ ہے. لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کر دیکھیں تو نارملی یہ مرکب جاری سے شروع نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، مبتدا اور یہ خبر کا حصہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خبر کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جس کو متعلق بالخبر کہتے ہیں. تو ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں مرکبات کو، مرکبات کیا ہو سکتے ہیں؟ مبتدا بھی ہو سکتے ہیں اور وہ خبر بھی ہو سکتے ہیں. اور مرکبات میں یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو مبتدا ہے وہ کوئی ایک اسم نہ ہو سکتا ہے وہ دو اسم کا مجموعہ ہو، جیسے کہ مرکب توصیفی ہو سکتا ہے، جیسے کہ نیک آدمی، اچھا انسان ہے. اب اگر آپ نیک آدمی کہتے ہیں اور آگے اچھا انسان بھی کہتے ہیں تو اس میں نیک آدمی کو دیکھیں آپ کے اس میں ایک اسم بھی ہے اور اس کی ایک صفت بھی ہے، یعنی یہاں پر آپ موصوف صفہ آ گیا. اور وہ اچھا انسان ہے، اچھا انسان میں بھی دیکھیں انسان بھی ہے اور اچھا بھی ہے، اس میں بھی موصوف صفہ آ گیا. تو یہ پتہ چلا کہ اردو میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہ پتہ چلا کہ مرکبات جو ہیں وہ مبتدا اور خبر دونوں مرکبات کا کمبینیشن بھی ہو سکتے ہیں اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مرکب ہو سکتا ہے اور دوسرا صرف ایک کوئی بھی اسم بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس مثال موجود ہے مرکب توصیفی کی، اور وہ ایک کہ لمبا آدمی نیک ہے، الرجل الطویل صالح. اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو الرجل الطویل، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ مرکب توصیفی بنتا ہے. اگر اس کے درمیان میں ایک بریک ہوتا، یعنی ہم یہ دیکھتے کہ مرکب توصیفی میں تو جب ہم دو اس کے ایک مرکب کا جو کمبینیشن ہے موصوف اور صفت، دو چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں مرکب توصیفی میں. اگر یہ دونوں بالکل ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہیں
یعنی اگر ایک رفع ہے تو دوسری بھی رفع ہوگی، اگر ایک واحد ہے تو دوسری بھی واحد ہوگی، اگر ایک مذکر ہے تو دوسری بھی مذکر ہوگی، اور اسی طرح وسعت کے لحاظ سے بھی معرفہ ہے تو معرفہ ہوگی، نکرہ ہے تو نکرہ ہوگی۔ جب ہم چاروں پہلو دیکھ رہے ہیں اور چار کے چار اس کے پہلو ایک جیسے ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں تو مرکب توصیفی استعمال ہو رہا ہے، لیکن جہاں پر کوئی ایک بھی چیز بریک ہو رہی ہو تو وہاں ہے کا معنی آ جائے گا، جیسے کہ فوراً بعد والا صالحون ہمیں بتا رہا ہے، حالانکہ صالح ہونا بھی ایک صفت ہے، لیکن اب یہاں پر کیونکہ اس کے تینوں، اس کے پچھلے والا جو مرکب ہے اس کے ساتھ اس کی ساری خصوصیات نہیں مل رہی، سارے پہلو نہیں مل رہے، اس لیے اب یہاں پر اس کا بریک آ گیا، وہ چین بریک ہو گئی ہے، اور یہ بریک جو ہے یہاں پر ہے کا معنی دے گی۔ لمبا آدمی نیک ہے، صالحون کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو نکرہ ہونا اس کو دوسروں سے الگ کر گیا ہے، چاہے یہ صفت ہی تھا لیکن اب یہ پچھلے مرکب کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی میم الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک مفرد بھی ہو سکتا ہے اور ایک مرکب بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مفرد میں اگر آپ دیکھیں قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں قرآن صرف اور صرف ایک اسم ہے، اور اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے اللہ کا کلام، یہ مرکب ہے، اور یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ بارک اللہ فیک، یہ مرکب اضافی ہے۔ اور مرکب اضافی میں آپ دیکھیں کہ ہم نے مرکب اضافی پہلے دیکھ لیا کلام اللہ، اور پیچھے جو ہمارا مبتدا ہے وہ القرآن کے طور پر آ رہا ہے، اس میں یہ رفع بھی ہے اور یہ معرفہ بھی ہے اور یہ مبتدا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی جو بعد میں کلام اللہ آ رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کلامو جو ہے یہ الف لام کے بغیر ہے، تو ہمارا جو پیٹرن ہے وہ بریک ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اگر یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہوتا تو شروع والے القرآن بھی کیا ہوتا؟ مضاف۔ مضاف ہوتا۔ کیا پہچان ہوتی پھر؟ نہ شروع میں الف لام میم ہوتا اس اور کے نہ ساتھ الف آخر میں لام بھی۔ تنوین ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی پھر اس کے شروع میں الف لام ہی نہ ہوتا، ابھی ہمیں جو القرآن نظر آ رہا ہے پھر یہ الف لام کے بغیر ہوتا، کیونکہ مضاف میں الف لام نہیں آتا شروع میں کبھی بھی۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ تخفیف کی جو شرط ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ مضاف کے طور پر آ جائے تو پھر وہ اس کا تخفیف ہو جائے گی، یعنی جس کو ہم لائٹ بھی کہتے ہیں، لائٹ فارم آف جو مسلم چارٹ تھا۔ تو یہاں پر ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ پیچیدہ مرکب اضافی نہیں بلکہ یہ ایک جملہ ہے، تو القرآن کے بعد جو کلام اللہ میں جو بریک آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر ہے کا معنی آئے گا، قرآن اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ہمارے پاس مبتدا اور خبر دونوں مرکب کے طور پر بھی آ سکتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ مرکب اضافی اور مرکب اضافی دونوں آ رہے ہیں، اور دونوں پہلے جب آپ اس کا مرکبات بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کو جوائن کریں گے وداؤٹ پیچیدہ مرکب اضافی بنے ہوئے۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الرسولی درمیان میں جو آ رہا ہے اطاعت الرسولی، اس میں جو الرسولی آ رہا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پیچیدہ مرکب اضافی نہیں ہے، آگے والے پارٹ کے ساتھ یہ اس کا کوئی کمبینیشن بن ہی نہیں رہا، یہاں درمیان میں ہے کا بریک آ رہا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی میم میم الحمدللہ۔ اب ہماری ریویژن ہے جملہ اسمیہ میں متعلق کے بارے میں۔ متعلق جو ہے آپ کو پتہ ہے، جو بھی میں نے پہلے بتایا جملہ اسمیہ کے بارے میں، کہ مبتدا اور خبر اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو دوسری چیز ہوتی ہے، ایک تیسری چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے متعلق، اور یہ خبر کا متعلق بالخبر ہوتا ہے، یعنی اسی لیے اس کا نام متعلق بالخبر رکھا جاتا ہے۔ اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ جار مجرور کو مبتدا کے طور پر استعمال نہیں کرتے سوائے اس کی کہ کوئی کنڈیشنز ہوں، تو یہ جب بھی آپ کو حروف جارہ نظر آ جائیں اور ساتھ میں مجرور نظر آ جائے تو آپ کو فوراً یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ متعلق ہے، ٹھیک ہے؟
اور یہ متعلق بالخبر ہے، خبر کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے. اور بعض اوقات جملے میں خبر ہوتی ہی نہیں ہے تو وہاں پر پھر متعلق ہی اس کی خبر کنسیڈر کی جائے گی. ٹھیک ہے، جس طرح سے یہاں پر کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں. زید جالس، زید بیٹھا ہوا ہے فی المسجد، مسجد میں. اب یہاں پہ متعلق بالخبر کیا ہے؟ فی المسجد، کیونکہ یہاں پہ فی آ رہا ہے اور یہ حروف پہ جا رہا ہے اور اس کے بعد مسجدی اس کے ساتھ مجرور حالت میں ہے. وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ زیدن کی جگہ پر کوئی اور ضمیر لگا دیتے ہیں، یعنی زید ایک مرد ہے اور اگر یہاں پر آپ ہوا لگا دیتے ہیں، ہوا جالس فی المسجد ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ایگزامپلس آپ نے اپنے ذہن میں رکھتی ہیں انشاءاللہ. اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر خبر ہی نہ ہو جملے میں تو پھر متعلق بالخبر ہی اس کی خبر ہوتا ہے. تو اس کی ایگزامپل ہے الحمدللہ ہی. اب الحمدو کے بعد اس کی خبر کدھر گئی؟ کیونکہ فوراً ہی جار مجرور آ گیا للہ کی شکل میں. اب للہ کیا ہے؟ جار مجرور، اور جار مجرور کیا ہے؟ متعلق بالخبر. تو ہم اس کو یہی کہہ دیں گے کہ یہی خبر ہے. اگر خبر موجود ہوگی تو پھر کہیں گے کہ یہ متعلق بالخبر ہے، اگر خبر نہیں موجود تو پھر کہیں گے کہ متعلق بالخبر ہی وہ خبر ہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں تاکید پیدا کرنے والے جو معنی ہے اس کو. ایکسکیوز می میم، السلام علیکم میم. آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے. مجھے نہیں معلوم اوروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن کافی دیر سے مجھے وہ آواز بہت زیادہ ڈسٹربنس اور کٹ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی. باقی سب کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے؟ میم ایسے نہیں ہے، ہمیں No, آواز آ رہی ہے. کلیئر ہے. اوکے، عائشہ، آپ عائشہ ہی ہیں نا جو یہ کمپلین کر رہی ہیں؟ یس میم. عائشہ آپ اپنی جگہ چینج کر کے دیکھیں، میں بھی آپ کو آسانی ہو. میم میم پھر آپ کی آواز کٹ گئی، مجھے سمجھ نہیں آپ نے کیا کہا. میں دوبارہ سے جوائن کر لیتی ہوں، دوبارہ سے. جی آپ دوبارہ جوائن کر لیں، اللہ سبحانہ وتعالی آسانی فرمائے آپ کے لیے. اب ہم کرتے ہیں جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے ٹاپک کو انشاءاللہ. اور اس میں جو تاکید کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ ہے انا. اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی انا کو جملے میں داخل کیا جائے، شروع میں داخل کیا جائے، تو اس کی وجہ سے اس پہ فوراً بعد جو اسم ہوتا ہے جو پہلے مبتدا کی طور پر استعمال ہو رہا تھا اس میں تبدیلی آتی ہے. انا زیدن، پہلے زیدن تھا مبتدا، اب جب کہ وہ انا ہو گیا تو یہ مبتدا نہیں رہا، اب یہ اسم انا بن گیا. ٹھیک ہے، اب اس کا نام بھی بدل گیا ہے کہ اس کا نام ہے اسم انا. ان زیدن، ٹھیک ہے، اور یہ منصوب ہو گیا. بس یہ سادہ سا اس کا رول ہے. اور تاکید پیدا کرنے کے لیے عام طور پر لام بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ لام ابتدا اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ ابتدا میں اس کے اوپر سٹریس ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ کچھ ایگزامپلس بھی ہیں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ میں لا کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. وَلَا ذِكْرُ، اور یقیناً جو ذکر ہے، یعنی ڈیفینیٹلی جو ذکر ہے اللہ کا اکبر، بہت بڑا ہے. پھر وَلَلْآخِرَةُ، یہ اس میں بھی ویسے ہی معنی آ رہا ہے. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ، اس میں بھی لا شروع میں جو آیا ہوا ہے یہ اسی کو ہی شو کر رہا ہے. اس کے علاوہ انا کے ساتھ بھی لا کا کمبینیشن بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لا کو آگے جیسے ہی انا آئے گا یہ لا آگے منتقل ہو جائے گا، کیونکہ انا کی وجہ سے اب اس کا بھی معنی یقیناً ہے اور ڈیفینیٹلی کے طور پر آ رہا ہے، اور جب یہ لا آتا ہے تو اس کا بھی معنی یہی ہے. تو یہ انا جیسے ہی داخل ہوگا یہ لا کو آگے ٹرانسفر کر دے گا، اور یہ لا جو ہے یہ اس میں مزید سٹریس پیدا کر دے گی. ٹھیک ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ انا کے جو اسم ہے اس کے اوپر لا نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، انا کے اسم کے اوپر لا نہیں آئے گی.
جی میم اس کے یہ بعد جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے الشرک ظلم عظیم، جب نیکسٹ میں بھی ان الشرک کا لکھا ہوا ہے، تو یہاں شرک کے ساتھ الف لام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دیکھیے وہ الف لام کی بات ایک الگ بات ہے. الف لام کو آپ نے کنسیڈر نہیں یہاں کرنا، یہاں پر ہم صرف لام فتحہ والی لام کے ذکر کر رہے ہیں، معرف باللام کا ذکر نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میم، وہ تو وہ لا ظلم، لا ظلم کے ساتھ آگے نا، لا ظلم کے ساتھ آگے لا. جی ہم تو اسٹریس والی لا کی بات کر رہے ہیں. تو جو اسٹریس دینے والی لا ٹھیک ہے، ہے یعنی جو میم. پیدا کرنے والی لا ہے، وہ تو لام کے ساتھ لگ گئی لظلم. لیکن اب یہاں پر جو اشرکا کی آپ بات کر رہی ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انا کے بعد والا اسم جو ہے وہ ہر حال میں نکرہ ہی ہو، وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے میم. بنانی ہے وہ آپ نے اعراب کی تبدیلی کو دیکھنا ہے، جو کہ یہ ہوگی کہ وہ نصب بن رہا ہے. نصب کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ لاسٹ پر زبر آ جاتی ہے اگر وہ واحد یا جمع مکسر ہو. جی میم. تو یہاں ان الشرکو اگر ہوتا تو انا کی وجہ سے الشرکا ہو گیا. ان الشرکا لظلم عظیم، لا کی وجہ سے کوئی چینج نہیں آ رہی، یعنی اس کو فتحہ نہیں بنایا جا رہا، اس کو کوئی اس کی منصوب نہیں بنایا جا رہا، بلکہ یہاں پر صرف لام ایڈ کیا گیا ہے اور یہ تاکید کا معنی اس میں پیدا کر رہا ہے. لیکن جو انا ہے اس کی وجہ سے منصوب ہوگا اسم انا. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک تھا جملہ اسمیہ میں نفی بنانا. یہ بہت اہم ٹاپکس ہیں سب کے سب، اور کچھ ٹیکنیکل بھی ہیں. جی ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم جملہ اسمیہ کو نفی بناتے ہیں تو ہم اس کے اندر شروع میں ما لگا دیتے ہیں، اور ما کا اثر انا کی طرح نہیں ہوتا. انا کا اس جو اثر ہوتا ہے وہ فوراً بعد والے اسم پر ہو رہا ہوتا ہے، جس کو اسم انا کہتے ہیں، اور وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. یہ نفی کے لیے ہے، اور اس کا کہاں اثر ہوگا؟ جا کے مبتدا پہ نہیں ہوگا، بلکہ جا کے آگے ہوگا خبر. یعنی جو اس کے فوراً بعد والا اسم ہے اس پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ اسم پہ ہوتا ہے جو کہ خبر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. یعنی زید نیک ہے. اب زید خبر نہیں ہے، زید تو وہ ہے جو فاعل کے طور پر آ رہا ہے، جس کی بات ہو رہی ہے. خبر کیا ہے کہ وہ نیک ہے، یہ خبر ہے. اب خبر کے اوپر جا کے چینج آنا ہے. جب آپ نہیں بنائیں گے تو خبر کو آپ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں ہم اردو میں بھی تو جب ہم خبر میں نہیں ایڈ کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ زید نیک نہیں ہے، نیک کے ساتھ ہم نہیں ایڈ کر رہے ہیں، یعنی ہم نے نیکی کو افیکٹ کیا ہے. بعد والے یعنی خبر جو اس کی ہے اس کو افیکٹ کیا ہے کہ یہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے جب ہم ماں لگائیں گے تو ماں خبر کو ہی افیکٹ کرے گا، جو کہ ہے صالحن، اور صالحن سے یہ صالحن بن جائے گا، یعنی اس کے لاسٹ پر فتحہ آ جائے گا، منصوب ہو جائے گا یہ. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو مزید اس پہ امفسس لانا ہو کہ ہرگز بھی نہیں ہو سکتا، اگر پہلے تو نہیں کا معنی تھا اور بعد میں پھر ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خبر ہی پہ تبدیلی آتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ مرکب جاری والا اس میں ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اور وہ با. اور آپ کو پتہ ہے جیسے ہی مرکب جاری آئے تو اس سے اگلا اسم جو ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے. ہم یہ بار بار دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو بغافلین ہو جائے گا، ماللہ بغافلین. اب اثر تو کس پر ہو رہا ہے؟ خبر پر ہی سارے اثرات ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو لاسٹ ٹاپک، آئی تھنک ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے یہ لائے نفی جنس. اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں تو بالکل انکار ہے. لائے نفی جنس کا مطلب ہے کہ ایبسولوٹلی نگیشن، ایبسولوٹ نگیشن، یہ ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا نہیں کے معنی میں. لا رجل قائم. اب یہاں پر جو رجلا ہے، پہلے ہم نے دیکھا تھا زیدو پہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی، بلکہ جا کے کہاں پہ خبر پہ تبدیلی آ رہی تھی. ہم نے اردو میں بھی اس کی اگزامپل سمجھی، نیک نہیں ہے سے ہمیں پتہ چلا کہ جس طرح اردو میں نیکی کے اوپر افیکٹ آ رہا ہے کہ وہ نہیں میں بدل رہی ہے، تو اسی طرح سے خبر میں افیکٹ آئے گا عربی میں بھی جب ہم ماں لگاتے ہیں.
لیکن جب ہم نے لا کہنا ہے تو ہم نے لا کی وجہ سے ہر چیز کا ہی انکار کر دینا ہے. خبر تو بات کی بات ہے, ہم نے اسم کا بھی انکار کر دینا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے اس کا سارا اثر اسم کے اوپر آ رہا ہوگا. لا رجل قائم, خبر میں تو تب آئے نا جب خبر کا انکار ہو رہا ہے. یہاں پر تو اس اسم کا ہی انکار ہو رہا ہے جو موجود ہے ہی نہیں. یعنی اگر اللہ ایک ہے, اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے ایک نہیں ہے, ہم ماں کے ذریعے سے نہیں کہیں گے, بلکہ ہم نے تو سوری میں نے اگزامپل ہی آپ کو غلط دے دی. اگر ہم کہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی معبود نہیں, تو پھر اب آپ نے کس میں چینج کرنا ہے؟ معبود آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہے, آپ کے اسم کے اوپر سارا افیکٹ آ رہا ہے. معبود کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہوتا کہ معبود نہیں ہے, معبود کوئی اور بھی ہے, تو پھر اس کا مطلب آپ نے کوئی مارجن رکھا ہوا ہے. لیکن ابھی اگر میں کہتی ہوں کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں, تو پھر اب سارے کے سارے جو ایمفسس ہے وہ اس اسم کے اوپر ہی ہے, اسی کا انکار ہو رہا ہے, تو اسی عربی میں بھی اسی کو تبدیل کیا جائے گا. تو لا رجلا, اس وجہ سے ہم نے خبر کے اوپر کوئی بھی تبدیلی نہیں کی, بلکہ ہم نے اسم کے اوپر تبدیلی کی ہے, اور اس کو جو مضاف کی شرطیں ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ لائٹ ہے, اس کی شروع میں الف لام نہیں آ رہا, اور یہ کہ یہ نصب حالت میں ہوگی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ نصب حالت میں ہوگی, دوسرا مضاف والے رول ذہن میں رکھیں کہ شروع میں الف لام نہیں آنا اور تنوین نہیں آنا لاسٹ پہ. تو اس طرح سے ہمارا جو لائے نفی جنس ہے یہ. میم اگر جی میم اگر یہ ہوتا آدمی کھڑا نہیں ہے تو پھر ہم نے مان کہا تھا ماں رجل قائمن. جی, کھڑے ہونے کے بارے میں ہو رہا ہے نا کہ کھڑا نہیں ہے. جی اور اگر آپ نے پہلے آدمی میں کہہ دیا کہ کوئی بھی نہیں جو کھڑا ہو, کوئی بھی جی جو کھڑا ہے, یہاں پر پھر کسی بھی آدمی کر دیا. ایک سوال ہے کہ میم اگر جس آواز کٹ یہاں گئی پہ تھی, تو دوبارہ بتا دیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ تو نکرا کے ساتھ ہے نا کہ لا, اسم جو ہے وہ آدمی کے ساتھ ہے نا, کہ لا جو ہے وہ اسم کے ساتھ لگتا ہے, کیونکہ آدمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہے نا. لیکن اگر یہاں پہ اگر معرفہ ہوتا تو پھر کیا کنڈیشن ہوتی؟ اس کی کیا شرط ہوگی کہ یہاں پر آپ نے رکھنا ہے کہ یہ تنوین کے بغیر آتا ہے, اس کے ساتھ الف لام بھی نہیں ہے. پڑھے میں ہے آپ کے. اگر وہ ذہن میں نہیں ہے تو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ وہ مضاف جو ہوتا ہے اس کے شروع میں نہ تو الف لام لگتا ہے, وہ ایک اسم ہی ہوتا ہے, لیکن اس کی کچھ پہچان ہوتی ہے مضاف کی, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ملکیت کا معنی ہوتا ہے, یعنی اللہ کا کلام. اب کا جو معنی ہے نا, یہ بتا رہا ہے کہ کا ملکیت کے لیے ہے, تو اس کا کی وجہ سے یہ مضاف بنتا ہے. اور جب مضاف بنے گا تو مضاف کی کیا علامت ہے کہ اس کی شروع میں الف لام نہیں آئے گی اور لاسٹ پہ تنوین نہیں آئے گی. تو میں آپ کو یہ کیوں بتا رہی ہوں, حالانکہ یعنی مضاف نہیں ہے یہ, لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اس کو اس طرح سے ذہن میں رکھیں کہ جس طرح اس کے لاسٹ پر تنوین نہیں تھی, اس کے شروع میں الف لام نہیں تھا, اسی طرح اس میں بھی ہوگا. لا کے بعد یہ چیز نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. جی آپ کو کلیئر ہو گیا؟ ہاں کلیئر ہو گیا. یہ مطلب وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے, تو آدمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا کہ نہیں کھڑا ہے. صحیح ہے, الف لام نہیں آئے گا. اور جو پچھلا جواب میں نے دیا تھا میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ یہاں پر اسم کے اوپر سٹریس آ رہا ہے کہ نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں, تو پھر اسم میں کے اوپر تبدیلی آئے گی, ٹھیک ہے, وہ منسوب کیا جائے گا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے حروف ندا, اور حروف ندا میں ہم نے 3 چیزیں دیکھی تھیں, میں جلدی سے تینوں کو ریپیٹ کرتی ہوں. نمبر 1
ہم نے دیکھا تھا کہ حروف ندا جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 حرف ندا، نمبر 2 منادا. حرف ندا جیسے ہم بولنے میں بھی کہتے ہیں سنو، ارے سنو یا سنیے، یہ ہے پکارنے کے لیے، دوسرے کو بلانے کے لیے. تو اگر آپ حروف ندا ایڈ کرتے ہیں عربی میں جو کہ یا ہوتا ہے، جیسے یا اللہ، ہم جب اللہ کو پکارتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنیں، یا اللہ جو ہمارے سامنے. تو یہ یا جو ہے یہ حروف ندا کے طور پر آ رہا ہے، اور جو بعد میں اس کے منادہ ہے وہ اللہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی حروف نمبر 1 اس کا رول ہے کہ اگر آپ کسی اسم میں یا ایڈ کر دیں تو وہ تنوین نہیں رہے گا لاسٹ پر. نمبر 1 اگر وہ اسم عالم ہے تو اس کے لاسٹ پر تنوین نہیں رہے گی. الف لام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا اسم علم کے ساتھ کہ وہ شروع میں لگ جائے، کیونکہ اگر میرا نام مہوش ہے تو میرے نام کے ساتھ الف لام کیسے لگا سکتے ہیں، یا آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ الف لام نہیں لگا سکتے. وہ تو ہم نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے الف لام ایڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر منادہ معرف باللام کے طور پر ہو، یعنی الف لام اس کے ساتھ ہو، تو پھر جو حرف ندا ہے یعنی یا، اس کے اور منادہ یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک سینڈوچ ورڈ آئے گا، وہ ہے ایہا یا پھر ایتھا. نمبر 3 اور ایہا جو ایتھا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایہا مذکر کے حساب سے آگے ہم نے اسم کو دیکھتے ہوئے ایہا ایڈ کرنا ہے، اور ایتھا ہم نے اس کے درمیان میں جو تا ہے یہ مؤنث کے پیچھے اگر مؤنث ہوگا تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مؤنث ایتھا ایڈ کرنا ہے. جیسے کہ ایتھا النفس یا ایتھا النفس. اب یہاں نفس جو ہے مؤنث کے میننگ میں آ رہا ہے، اس وجہ سے ایتھا لگایا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو اس کا لاسٹ ہے نمبر 3 اس کا رول ہے وہ یہ ہے کہ منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. یعنی یہاں پر اب آپ کو مرکب اضافی کا پتہ ہونا چاہیے، اسی لیے ہم نے مرکبات کے اوپر ایکسٹرا ٹائم لگایا تھا، کیونکہ اور بار بار ریوائز بھی کیے تھے. اس کی کچھ اسائنمنٹس پہ آئی تھنک آپ کو میں نے شیئر کی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ ان کو اچھے طریقے سے کر لیں، کیونکہ آگے انہی کے اوپر رولز بلڈ اپ ہوتے چلے جانے ہیں. تو جب آپ کی بنیاد اسٹرانگ ہوگی مرکبات کی تو آگے بھی آپ کو سمجھ آتی جائے گی. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو بار بار جو مضاف کے بارے میں سمجھاتی چلی آ رہی ہوں پیچھے سے، اب آپ کے سامنے مضاف موجود ہے. یا کے فوراً بعد جو عبدو ہے یہ مضاف ہے. عبد اللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. اب یہ کا میننگ آ رہا ہے، تو یہ کا میننگ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ہے مرکب اضافی، یعنی مضاف مضاف الیہ. اس میں پہلا حصہ مضاف ہے عبدو، اور دوسرا مضاف الیہ ہے. یعنی یہاں پر جو عبدو ہے یہ مضاف ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نہ تو شروع میں الف لام آئے گا نہ لاسٹ پر تنوین آئے گی. اس کے بارے میں ہم بار بار پیچھے ذکر کرتے آ رہے ہیں. تو جب آپ پہچان لیں کہ آپ کے سامنے مرکب اضافی موجود ہے اور اب آپ نے اس میں حرف ندا شامل کرنا ہے یا اس کے شروع میں، تو تب آپ کو یہ فوراً ریئلائز ہو جانا چاہیے کہ آپ نے یا ایڈ کرتے ہی مضاف کو چینج کرنا ہے، اور کیا تبدیلی لانی ہے، اس کو منسوب کرنا ہے. یہ جو موسٹ آف دا ہم رولز پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو ہماری شرطیں ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسے اسماء آ رہے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسے رولز آ رہے ہیں، حروف آ رہے ہیں جس کی بنیاد پر اسم منسوب ہو رہا ہے. تو جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا نا کہ ہیوی ہونے کی کیا پہچان، یعنی کیا رولز ہو سکتے ہیں، کس کس رول پہ یہ ہیوی ہوگا، تو تب جو میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ نصب یا جر ہونے کے لیے آپ کو کوئی شرائط چاہیے کہ ڈیفالٹ سٹیٹ تو رفع ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو نصب بنانا ہے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ریزنز ہونی چاہیے. جیسے کہ ہم نے ایک ریزن دیکھی انا، پھر ہم نے دیکھی ماں، پھر ہم نے دیکھی لا، اور یہ ڈفرنٹ طریقے سے اسم کو منصوب بنا رہے ہیں. ابھی بھی ہم جو یہاں دیکھ رہے ہیں یا کی وجہ سے عبدو عبدہ بن رہا ہے. ڈیفالٹ سٹیٹ کیا تھی، عبدو، لاسٹ پہ رفع شو ہو رہا ہے، لیکن اب آپ کے پاس ریزن ہے یا کی صورت میں کہ اب آپ کو اس میں منصوب اس کو بنانا ہے، تو اس لیے اب آپ اس کو یا عبد اللہ ہی کر دیں گے، اے اللہ کے بندے. ٹھیک ہے، ہمارے یہ سارے کے سارے ٹاپکس جو ہیں الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہماری ریویژن. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین طریقے سے ان تمام رولز کو سیکھنے والا
اپنی کمیوں کو تاہیوں کو دور کرنے والا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو آپ سب کی اور میری کمٹمنٹ ہے، ہم سب کو اپنے اپنے مقام پر اس کو پورا کرنے والا بنائے۔ ہم سب صرف اور صرف یہاں پر ایک مقصد کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، اور وہ ہے قرآن کے اوپر بہترین طریقے سے جو اس کے رولز ہیں اس کو سمجھ سکیں، اس کی آیات کو کھلنے میں ہمارے اوپر یہ مدد کرے۔ ہم سب کا ہی ایک ہی ایم ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی ٹارگٹ نہیں ہے، اور مقصد جو قرآن کو سیکھنے کا ظاہر ہے اس کا الٹیمیٹ تو ہمارے جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ فرمائے، کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ اگر آپ اس علم کو اپنے پاس روک لیں گے، کیونکہ یہ میں کیوں بتا رہی ہوں آپ کو، اس لیے کہ آپ لوگ بھی اب جو سیکھ رہے ہیں، اب آپ لوگوں پہ فرض ہے کہ آپ آگے پہنچائیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہم اس اسٹیٹ میں نہیں ہے کہ پہنچا سکیں، تو آپ دوسروں کو کنیکٹ کریں۔ الحمدللہ ہم کہاں سے چلے اور کہاں تک پہنچے، اور آپ خود اگر اپنا ایویلویشن کرنے کے لیے بیٹھیں، خود ایک پیج کے اوپر لکھنا شروع کریں کہ آپ کا جو سفر شروع ہوا تھا قرآن کی گرامر سیکھنے کا، اس سفر سے لے کے اب تک آپ نے کیا اچیو کیا ہے، تو آپ خود اس چیز کو اپنے بارے میں ضرور اس چیز کو یعنی ریئلائز کریں گے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے۔ اور اگر نہیں ہے ایسا کچھ، تو یقیناً پھر بھی آپ کو اپنا ہی جائزہ اس چیز پہ لینا ہوگا کہ میری تو یہ پوری کوشش رہی کہ وقت کی بھی پابندی ہو، کلاسز بھی مس نہ ہو، کوئی مس ہوتی ہے تو آپ کو ایکسٹرا پرووائڈ کر دی جائے فیسلٹی، یا پھر یہ کہ آپ لوگوں کو ساتھ میں کوئی نہ کوئی لنکس پرووائڈ کر دیے جائیں۔ اس کی بنیاد اس کی وجہ سے یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ تو بہرحال یہ سب کی سب جو وجوہات ہیں، ہم اگر کسی کو جواب دیں ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، آپ اور میں، ہم سب۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو ضرور اس چیز کے اوپر ضرور جواب دہ سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس یہ اپرچونٹی موجود ہے، آپ کو وقت دیا جا رہا ہے اور آپ کو بیسٹ کوالٹی بھی دینے کا جو کوشش ہے وہ پوری کی جا رہی ہے کہ آپ کو بیسٹ کوالٹی میں چیزیں بھی پرووائڈ کی جائیں، مٹیریل بھی پرووائڈ کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی اگر آپ سے کوئی چیز مس ہو رہی ہے تو آپ کو یقیناً وہ مجھ سے بھی پوچھ لینا چاہیے، اور اگر پوچھنے کے باوجود یا پھر آپ کی اپنی طرف سے کوئی ڈیلے آ رہا ہے یا آپ اس پہ پریکٹس نہیں کر پا رہے یا اسائنمنٹ کے اوپر کام نہیں کر پا رہے، تو یقیناً تب بھی آپ کو خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر آپ کو ایک مکمل وقت ایک چیز کا دیا جا رہا ہے، ایکسٹرا کمٹمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم قرآن پہ اچھے طریقے سے ٹائم لگا سکیں، قرآن کو سمجھ سکیں، اس کو اپنے عمل میں لانے کے لیے آسانی پیدا ہو سکے، تو پھر یہ کمٹمنٹ آپ کو بھی کرنی ہے انشاءاللہ، اور کثرت سے استغفار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہترین کروا لے اور ہماری کمی کوتاہیاں دور کر دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔